السلام علیکم ناظرین، میں اقبال سیوانی، آپ دیکھ رہے ہیں ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر ایک نہایت ہی افسوسناک ہے، اور یہ افسوسناک خبر یہ ہے کہ کراچی میں جو اسٹریٹ کرائمز کا سلسلہ ہے وہ حکومتوں کے آنے اور جانے سے کہیں بھی نہیں رک پا رہا۔ اس سے پہلے جو نگراں حکومت تھی اس کے وزیر داخلہ بریگیڈیئر صاحب تھے، بریگیڈیئر حارث نواز، اور انہوں نے آتے ہی اعلان کیا تھا کہ 10 روز میں اسٹریٹ کرائم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ انہوں نے اپنی مدت بھی مکمل کر لی، نگراں حکومت بھی ختم ہو گئی، مگر بریگیڈیئر صاحب کے دعوے کی قلعی کھلی، اور پورے اس عرصے میں جب تک نگراں حکومت قائم رہی اسٹریٹ کرائمز کے واقعات ہوتے رہے، لوگ مارے جاتے رہے، لیکن کوئی پرسان حال اس شہر کا نہیں رہا۔ اب کل بھی ایک ایسا ہی اندھوناک واقعہ پیش آیا جب ایک نوجوان جو بہت ہی باصلاحیت اور پڑھا لکھا نوجوان تھا، اسے صرف اس جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا کہ اس نے اپنا موبائل دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈکیتوں کے نزدیک موبائل کی اہمیت انسانی جان سے زیادہ تھی، اور نوجوان کے لیے وہ موبائل اس لیے قیمتی تھا کہ وہ بیسک اکاؤنٹس پر ایک بک لکھ رہا تھا، اور اس بک کا تمام تر ڈیٹا اس موبائل میں ہی موجود تھا۔ اس طرح سے وہ اپنی اس پوری کاوش کو کسی ڈکیت کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس صورتحال نے بالآخر اسے زندگی سے ہی محروم کر دیا۔ یہ ایک واقعہ نہیں، ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ تو کیا شہر میں پڑھے لکھے نوجوانوں کو اسی طرح موبائل کے نام پر موت کے گھاٹ اتارا جائے گا؟ کیا اس شہر سے تعلیم یافتہ نوجوانوں کا خاتمہ اسی طرح سے ہوگا؟ کیا اس شہر کی جو انٹیلیجنسیا ہے، جو یہاں کا ایک پڑھا لکھا اور دانشور طبقہ ہے، جو آگے پاکستان کا مستقبل ہے، کیا اس مستقبل کو اسی طرح تاراج کرنے کی کوشش کی جاتی رہے گی اور حکومتیں اور ادارے خاموش رہیں گے اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو کراچی کے ہر شہری کے ذہن میں ہر وقت کلبلاتے رہتے ہیں۔ بقول شاعر کہ آج کا دن بھی بہت عیش سے گزرا ہے، آج کے دن بھی ہم خیر سے گھر لوٹے ہیں۔ گویا اپنے گھر سے نکل کر واپس گھر خیریت سے پہنچ جانا ایک ایسا معجزہ ہے یا ایک ایسی کرامت ہے کہ اسے آدمی اپنے لیے عیش سے تعبیر کرتا ہے۔ حکومت سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے تیسرے ٹینیور کا بھی حلف اٹھا لیا ہے، حکومت قائم ہو چکی ہے، لیکن کیا کہیں ایسا لگتا ہے کہ اس شہر میں قانون کی حکمرانی ہے؟ کیا کہیں یہاں انسان کے جان و مال کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ کیا ایسی کوئی صورتحال آپ کو اس شہر میں نظر آتی ہے کہ کوئی شخص یہاں محفوظ ہے یا کوئی شخص یہاں اپنی زندگی کو محفوظ سمجھ رہا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ گھر سے نکلنے والا ہر شخص، ہر عورت، ہر نوجوان، ہر بوڑھا اپنے ساتھ اگر نقدی یا کوئی قیمتی شے لے کر جا رہا ہے تو وہ بھی غیر محفوظ ہے، اور جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ بھی غیر محفوظ ہے، اس لیے کہ اسے اس بات کی سزا دی جاتی ہے کہ وہ گھر سے نکلا کیوں تھا اور اس کے پاس کوئی رقم یا کوئی قیمتی شے کیوں نہیں ہے۔ اس ساری صورتحال کو دنیا کس نظر سے دیکھتی ہے؟ اگر آپ آج بھی اٹھا کے دیکھیں تو دنیا پاکستان کو غیر محفوظ ترین ملک اور بالخصوص کراچی کو سب سے غیر محفوظ شہر سمجھتی ہے، اور یہاں آنے جانے والے ایک خوف کے ساتھ آتے ہیں اور اسی خوف کے ساتھ واپس جاتے ہیں
کہ نہ جانے کب ان کی زندگی کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ ہم اس صورتحال سے کب نکلیں گے، اس کا جواب حکومت وقت کو دینا ہے۔ نئی حکومتیں قائم ہو گئی ہیں وفاق اور چاروں صوبوں میں، لیکن قانون کی عملداری اور آئین کی بالادستی یہ صرف نعرے ہیں یا ان پر عمل درآمد بھی ہوگا؟ یہ سوال میرا بھی ہے اور آپ کا بھی۔ دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی اور ہوم ٹی وی نیوز کے پروگرام نیوز اینڈ ویوز پر اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔